منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اے مسلمانوں، تمہاری جو قوم ہے اس کا نفع نقصان بھی سب کے لیے یکساں ہے، سب کا نبی بھی، دین بھی اور اسلام بھی ایک ہی ہے، ان کے حوالے سے کسی فرقے یا قبیلے میں امتیاز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارا تو خانہ کعبہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، پالنے والا اور قرآن بھی ایک ہی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہوتی جو مسلمان سب کے سب ایک ہی ہوتے، جبکہ وہ تو گروہ در گروہ بٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے نفع نقصان کے علاوہ نبی، دین، ایمان، حرم پاک، خدا اور قرآن سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود امت مسلمہ میں کہیں تو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کہیں ذاتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ، کیا ان حالات میں کوئی قوم پنپ سکتی ہے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ پیغمبر اسلام کے دینی اصولوں کو یہ بتاؤ کہ ترک کرنے والا کون ہے، اور کون ہے جو ذاتی منفعت کے لیے مصلحت کشی کا شعار اپنائے ہوئے ہے، اور غیر مسلموں کی بدعتوں نے کس کو اس طرح متاثر کیا ہے کہ اس نے انہیں ایک طرح سے اپنا عقیدہ شمار کر لیا ہے، اور کس کا دل ہے جو بزرگوں کے طرز عمل سے بیزار ہو چکا ہے۔ سچ پوچھو تو تم وہ لوگ ہو جن کے دل تپش سے خالی ہو چکے ہیں اور جن کی روح میں جیالوں کی طرح زندگی گزارنے کا احساس نہیں رہا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تمہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا بھی احساس نہیں رہا، یعنی تم تو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو بھی بھلا بیٹھے ہو۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، امراء نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یہ کس قدر ستم ظریفی ہے کہ مساجد کا جائزہ لیں تو اس امر کا پتہ چلے گا کہ وہاں نماز کی ادائیگی کے لیے صرف غریب طبقے کے لوگ ہی وارد ہوتے ہیں، اور جو روزہ رکھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں وہ بھی غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا نام لیتا ہے تو وہ بھی غریب ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی نے اپنے عمل سے تمہارا اور امت مسلمہ کا بھرم قائم رکھا ہوا ہے تو وہ غریب ہی ہے۔ جہاں تک دولت مند لوگوں کا تعلق ہے، وہ دولت کے نشے میں ہم سے قطعاً غافل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھا جائے تو ملت مسلم صرف اور صرف غریب اور نادار لوگوں کے دم سے ہی زندہ ہے۔ واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ قوم کو جو لوگ واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں
دیکھا جائے تو ان میں پختہ خیالی کا فقدان ہے، نہ ان کی طبیعتوں میں بجلی کی سی تڑپ ہے، نہ ہی گفتگو میں کسی قسم کی تاثیر باقی رہی ہے۔ وہ شعلہ بیانی کا جوہر دیکھا جائے تو نابود ہو چکا ہے۔ کیفیت تو یہ ہے کہ اب اذان محض ایک رسم کی طرح باقی رہ گئی ہے جو 5 وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی کی سی روح اور جذبے کا عمل دخل نہیں رہا۔ یعنی جب بلال اذان دیا کرتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لحن کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح فلسفہ تو باقی رہ گیا ہے، لیکن امام غزالی کی طرح اس کی توجیہ کرنے والے باقی نہیں رہے۔ اب تو مساجد اس امر پر مرثیہ خواں ہے کہ نمازی باقی نہیں رہے، یعنی وہ لوگ بھی موجود نہیں جو حجازیوں کے سے وصف رکھتے تھے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر طرف اس امر کا شور و غوغا عام ہے کہ اس دنیا سے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے بحیثیت قوم اب ناپید ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کیا کہیں کسی مقام پر مسلمان موجود بھی تھے؟ اس لیے کہ اے اسلام کے نام لیواؤ، اگر دیکھا جائے تو تم وضع خطا میں تو عیسائیوں کے اور رہن سہن کے حوالے سے ہندوؤں کے پیروکار نظر آتے ہو، اور سچ پوچھو تو تم ایسے مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر یہودی بھی شرما کر رہ جائیں۔ یہ تسلیم کہ ذات پات کے حساب سے تو تم میں سید بھی موجود ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ سبھی کچھ ہونے کے باوجود کیا تم مسلمان بھی ہو؟